ایک بہت ہی خوبصورت اور وسیع سلطنت میں ایک عادل مگر مصروف راجا حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل سونے کے ستونوں، قیمتی پردوں اور جگمگاتے فانوسوں سے سجا ہوا تھا۔ راجا کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی حیا تھا۔ شہزادی نہایت خوبصورت، ذہین اور نرم دل تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی رہتی۔ شہزادی کی زندگی بظاہر آرام سے بھری ہوئی تھی، مگر حقیقت میں وہ خود کو قید محسوس کرتی تھی۔ ہر وقت اس کے ارد گرد محافظ، خادمائیں اور درباری رہتے۔ وہ کبھی اکیلے باغ میں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی عام لوگوں سے بات کر سکتی تھی۔ ایک دن شہزادی نے محل کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا جو سادہ کپڑوں میں محنت کر رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس لمحے شہزادی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اگلی رات شہزادی نے سادہ کپڑے پہنے، زیورات اتارے اور خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ وہ ایک قریبی گاؤں پہنچی جہاں مٹی کے گھر اور کچے راستے تھے۔ وہاں ایک غریب مگر نیک دل عورت نے اسے پناہ دی۔ شہزادی نے پہلی بار زندگی میں پانی کے گھڑے اٹھائے، چولہے پر روٹیاں پکانی اور کھیتوں میں کام کیا۔ شروع میں اسے بہت مشکل ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اسے محنت کی عادت ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک عام لڑکی سمجھتے تھے، مگر اس کے اچھے اخلاق سب کے دل جیت لیتے تھے۔ وہ بچوں کو کہانیاں سناتی، بوڑھوں کی مدد کرتی اور بیماروں کا خیال رکھتی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں قحط آ گیا، اناج کم پڑ گیا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ شہزادی نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، اگر ہم مل کر کام کریں تو کوئی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اس کی باتوں سے لوگوں کو حوصلہ ملا۔ سب نے مل کر کھیت دوبارہ آباد کیے اور قحط پر قابو پا لیا۔ کچھ عرصے بعد راجا کے سپاہی شہزادی کو ڈھونڈتے ہوئے گاؤں پہنچ گئے۔ شہزادی واپس محل لوٹی اور راجا کو ساری کہانی سنا دی۔ راجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد راجا نے عوام کی خدمت کو اپنا فرض بنا لیا۔ نجمة بيضاء متوسطة الحجم سبع۔ اصل دولت محل، سونا طاقت نہیں